عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے آج کے پروگرام 6 ربیع الاول کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے سردار، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار اور تمام مخلوقات کے سردار، اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کو نسبت حاصل ہو گئی، زمین کو نسبت حاصل ہوئی، وہ زمین عرفہ والا ہو گئی۔ صحابہ کرام یعنی انسانوں کو نسبت حاصل ہوئی تو بعد از انبیاء کرام علیہ السلام وہ افضل و اعلیٰ ہو گئے۔ اسی طرح خواتین جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم ٹھہری، انہیں نسبت حاصل ہوئی تو اللہ نے فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی ان جیسی پھر اور خواتین نہیں ہیں، مومنوں کی مائیں بن گئیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن جن کو نسبتیں حاصل ہوتی گئیں وہ عرفہ والا ہوتے گئے۔ ماں جس کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں بارہا بیان کیا گیا، اسلام نے ماں کو شرف سے نوازا، اس کا حقیقی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ والدین کا مقام و مرتبہ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اور بالخصوص ماں کا ذکر، ماں کی شان کا ذکر بارہا ملتا ہے۔ ماؤں کے قدموں تلے اللہ رب العزت نے جنت رکھ دی، تو پھر اس ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جو میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا جیسی نہ کسی کی ماں تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، یعنی اس کائنات کی سب سے عظیم ماں ہیں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج آپ ہی کے تذکار پاک ہوں گے، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے 2 معزز مہمان، اسلامک اسکالرز جناب مفتی پیر سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب، اور دوسرے اسکالر ہمارے ساتھ ہیں جناب سید محمد جنید شاہ بخاری صاحب۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی، علامہ مفتی سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب، اللہ رب العزت نے والدین کو اور بالخصوص ماں کو جو عظمت، جو شرف، جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے، اور پھر اس کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، بالخصوص سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سبحان اللہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ العظیم۔
سب سے پہلے تو محترم مفتی لقمان صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں مرحبا۔ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے اس چینل کے ذریعے میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ماہ مبارک کی نسبت سے ایک پروگرام کے اندر ہماری حاضری اور ہمارے ذریعے سے ذکر خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اس مقصد میں اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے اس چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھوں گا جی کہ میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ بے شک، میں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے اس لیے ہیں کہ ہمارے کوئی والدین تھے یا ہیں۔ بالکل، حقیقی پروردگار تو اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ، بے حقیقی پالنہار وہ ہے۔ شک، بے شک، اس حقیقی پروردگار نے، حقیقی پالنہار نے ہمیں پیدا کیا، منصہ شہود پر وہ لے کے آیا، جی اس کا ذریعہ اس نے ہمارے باپ اور ہمارے ماں بنائے۔ بے شک، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ والدین کی عظمت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی محبوب ترین ہستی پوری مخلوق کے اندر سبحان اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ بے شک، سبحان اللہ، تو ان کو بھی رب کائنات نے اس کائنات میں مبعوث کرنے کے لیے ذریعہ والدین کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، والدین کی عظمت کا ایک پہلو یہاں سے یہ بھی نکل، بے شک، ورنہ حضور مقتدر علماء کی تحقیقات موجود ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نور کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لبادے کے اندر تو مبعوث کر دیا، مگر آپ کی حقیقت علماء کی اور بڑے مفکرین اور محققین کی تصدیقات، تحقیقات موجود ہیں جی کہ حضور کی اصل نور ہے، سبحان اللہ، اور آپ کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لم یعرفنی حقیقتی سبحان اللہ، غیر ربی۔ سبحان اللہ، یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یار خلیفہ غار، افضل، چار غار، یار مزار، خلیفہ بلا فصل، بے شک، افضل البشر بعد الانبیاء، سبحان اللہ، نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی ابو بکر کو حضور نے کہہ دیا سبحان اللہ، آپ بھی میری حقیقت سے شناسا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ان کو بھی اللہ دنیا میں بھیجتا ہے تو والدین کو ذریعہ بناتا ہے۔ بالکل صحیح، حالانکہ اللہ رب العزت چاہتا تو جیسے سیدنا آدم علیہ السلام جی جی ماں جی باپ کے، جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بالکل صحیح، ہو سکتا تھا، لیکن یہ عظمت، رفعت اور شان والدین والدین کو عطا بھی ظاہر فرمایا۔ ہو رہی ہے۔ ہاں، ٹھیک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت کو جاننے کے باوجود اپنے والدین کا ہمیں احترام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں سبحان اللہ، اور ہمیں اس احترام کی تعلیم دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، ٹھیک، تو یہ والدین کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ اب میں نے چند الفاظ جو آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرنا تو تحصیل حاصل ہے، آپ تو بذات خود ایک فاضل شخصیت ہے، لیکن عوام الناس چونکہ پروگرام ہے اور ہم نے ایک پیغام کنوے کرنا ہے تو اس کی تفصیلات اور تشریحات اور اس کے مستنبط مسائل جو ہیں وہ عرض کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مضمون یہاں سے شروع کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سبحان اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، سبحان اللہ، اور یکسر فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی توحید، اپنی عبادت کے ساتھ ہی متصل سبحان بغیر کسی وقفے کے، یعنی خالق کا ذکر کرتے ہوئے مخلوق کے آداب سکھانے اور مخلوق میں سے مخصوص شخصیات کے آداب سکھانے شروع کر سبحان دیا۔ اللہ، اشارۃ النص سے جو علماء نے مفہوم نکالا ہے اور مسئلہ مستنبط کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ اپنی عبادت کا حکم کرتے ہوئے اور شرک سے بیزاری کا حکم کرتے ہوئے جو والدین کے آداب کا ذکر کر رہا ہے، جی اس میں حکمت یہ ہے
وہی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی جی کہ حقیقی پالنہار حقیقی خالق اللہ ہے، جی بالکل ٹھیک، اور والدین کو رب کائنات نے مجازی طور پر ہمارا پالنے والا بنایا۔ بے شک، تو اللہ نے فرمایا بھئی یہاں جہاں تک حقیقی پروردگار کے تقاضے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی عبادت کی جائے، اس کے پاس کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے۔ یہ حقیقی پالنہار کے آداب ہیں اور اس کے تقاضے۔ صحیح، اور اب اس کے بعد کیوں نہ تمہیں مجازی طور پر جو تمہارے پالنہار ہیں ان کے آداب بھی سکھا دوں۔ سبحان اللہ یا اللہ ان کے آداب کیا ہیں؟ فرمایا ان کے آداب یہ ہے کہ ان پر احسان کرو۔ سبحان اللہ، اب احسان کا حکم کر کے پھر اس کو کسی جہان کے ساتھ متعین اور مخصوص نہیں کیا ٹھیک، کہ وہ دنیا میں ہو تو تم احسان کر سکتے ہو، جی، بلکہ علی الاطلاق فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان پر تم احسان کرو۔ اور مطلق فرمایا، یہ نہیں کہا زندہ ہو تب احسان کر سکتے ہو، قبر میں چلے جائیں پھر نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک، تو مطلق ذکر کر کے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ والدین زندہ ہوں تب بھی ان کے آداب بجائے لائے جا سکتے ہیں، ٹھیک، ان پر احسان کیا جا سکتا ہے۔ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تب بھی ان پر احسان کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے وہ زندہ ہیں تو پھر بھی حقوق ہیں، اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو تب بھی ان کے حقوق ہیں۔ جی بالکل ایسے، سبحان بالکل ایسے۔ ٹھیک، تو اب اس کو ذرا اور کھولیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں تو ہم نے ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کے کپڑے کا انتظام خدمت کا کرنا انتظام ہے، دینا۔ علاج معالجہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب دنیا سے چلے جائیں، کھانا اب بھی کھلانا ہے، ٹھیک، پانی اب بھی پلانا ہے، ٹھیک ہے، کپڑوں کا اب بھی انتظام کرنا ہے، دوا دارو اب بھی لایا جائے گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے کھانا ان کے سامنے رکھتے تھے، اب کھانا کسی غریب کو کھلایا جائے گا، ثواب ان کو احسان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب کسی غریب مریض کی دوائی کا بندوبست کیا جائے گا اور ثواب ان کو بخشا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب طریقہ کار بدل جائے گا۔ صحیح، تو اب والدین میں سے والد کا بھی بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو جنت کا مین دروازہ قرار دیا، مرکزی دروازہ، مرکزی دروازہ قرار دیا۔ سبحان اللہ، اور یہ والد ہی تو ہے جو ایک عورت کو ماں بناتا ہے، اگر والد نہ ہو تو ماں کیسے بن سکتی؟ بالکل صحیح، اور مرکزی دروازہ نہ ہو تو باقی دروازوں کی کیا؟ بالکل صحیح بات۔ تو چونکہ اب ہم نے ماں کا ذکر کرنا ہے جی، تو میں کہا کرتا ہوں کہ والد کی حیثیت سورج کی سی ہے بے شک، اور ماں کی حیثیت چاند کی سی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور کسی بھی پودے کو یہ بایولوجی والے جانتے ہیں کہ کسی بھی پودے کو پروان چڑھنے کے لیے سورج کی حدت کی بھی ضرورت ہے اور چاند کی اس نرم اور وہ ایک لطیف روشنی اس کی بھی ضرورت ہے، فوٹو سنتھیسس کے لیے۔ جی بالکل صحیح بات۔ تو بیٹا بھی تو ایک پودا ہی ہے نا؟ جی بالکل بالکل، تو بعض لوگ تو اپنے بیٹوں کا نام ہی محمد بوٹا رکھ دیتے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یہ بھی ایک بوٹا ہے، یہ بھی ایک پودا ہے والدین کا جو والدین کے گلشن میں کھلتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اس کو پروان چڑھاتی ہے والد کی سختی بھی اور ماں کی نرمی بھی۔ بالکل صحیح، اب یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جہاں سے نرمی آئے، جہاں سے لطافت ہو، اس کی طرف رجحان کو زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اولاد کا بالخصوص بیٹوں کا زیادہ پیار ماں سے، ٹھیک ہے، اور ماں چاند کی روشنی کی طرح ہے۔ بالکل، تو ماں کی عظمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا، اور آپ نے اسی سے تو ابتدا کی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، سبحان اللہ، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ بے شک، یہ حضور کا حکم استعارتاً ہے، اس سے مسئلہ یہ نہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے کوئی جنت کا باقاعدہ باغ بنا ہوا ہے، نہیں، مقصد یہ ہے کہ ان کے پاؤں دباؤ، ان کے تابع رہو، ان کے نیچے رہو، ان کی خدمت کرو، سبحان اللہ، تو گویا تم اپنی جنت کا باغ تیار کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کا باغ تیار جی، کرو۔ پھر والدین دونوں کے آداب سکھاتے ہوئے اب یہاں سے ہی والدین کی عظمت کا اندازہ لگا لیجئے کہ وہ رب جس کے لیے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف العالمین ہے، اس نے ماں باپ دونوں کو ربا یعنی صغیرہ بھی کہا، ٹھیک ہے، ربا یا دو ربا یا 2 رب کہا، مجازی، وہ رب حقیقی ہے، یہ رب مجازی۔ سبحان اللہ، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ جس کے آداب سکھائے سبحان اللہ، وہ ہستی کتنی بڑی ہو، بے شک
کہ سارے آداب ہی اللہ کے لیے، بے شک ساری تعریفات ہی اللہ کے لیے. بے شک تو پھر وہ جن کے آداب قرآن کے اندر ٹو دی پوائنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ سبحان اللہ. وہ سکھائے تو پھر ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا. باقاعدہ فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان کے آگے، والدین کے آگے تم نے گستاخی والی اف بھی نہیں کرنی. سبحان اللہ. اتنی بات کہہ دی، اب مزید کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل ٹھیک. وبالوالدین احسانا کہہ دینا کافی تھا، بالکل صحیح. لیکن جزیات کے ساتھ ان کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کلی آداب سکھانے کے ساتھ ساتھ جزیات کو ذکر کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ. اور پھر جزیات کے اندر سے جزی نکال کر یعنی یہ کہہ دے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جی. ان کے آگے ان کو جھڑکنا نہیں، گستاخی والی اف نہیں کرنی، بات مکمل تھی. بالکل لیکن فرمایا وقل لہما قولا کریما، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے ساتھ گفت و شنید کا موقع ملے، ان کے ساتھ ڈسکشن کا، کنورسیشن کا موقع ملے، تو ایسے موتی چنا کرو، سبحان اللہ. ایسے گوہر چنا کرو کہ تمہاری زبان سے الفاظ نکلے، ان کے دل سے دعائیں عزت و تکریم، ادب، احترام کے ساتھ بات کرو. سبحان اللہ. اللہ. اور علماء نے اس مفسرین کرام نے اس مقام کی تفسیر بڑی زبردست کی. انہوں نے کہا کہ والدین کے آگے جی بندہ یوں رہے کہ جیسے آپ ہوں ملازم ہوں، یا آپ خادم ہوں، یا آپ غلام ہو کسی کے، زر خرید غلام ہو کسی کے، اور آپ کا آقا بڑا کرخت ہو اور بڑا شدید لہجے کا ہو، ٹھیک. تو اس کے سامنے آپ ڈر ڈر کے رہتے ہیں، جھک جھک کے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. کوئی لفظ میری زبان سے نہ نکل جائے کہ میرے مالک کو برا لگے، یہ مجھے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے. تو والدین اگرچہ شفیق ہے بالکل صحیح. اور والدہ تو بڑی شفیق ہے، لیکن اس کی شفیقہ ہونے کا یہ ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے کہ وہ شفقت سے بولے اور تم جھڑک کے بولو. بالکل ٹھیک. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دعائیں دیتی ہے، اس کی دعاؤں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تم ان کے ساتھ روز ٹاک کرو، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ان کے سامنے، ان کی شفقت کے باوجود ان کے سامنے ایک مٹے ہوئے شخص کی طرح، ایک غلام کی سی کیفیت اپنے اوپر لائی. سبحان اللہ. یہ ہے مقام ماں کا. بالکل ٹھیک. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن مادر میں ہے، جی 6 مہینے گزرے ہیں، تو والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو والدہ آمنہ کی گود میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ پیار اس لیے بھی والدہ کے لیے تھا جی کہ آپ نے جب تشریف لائے دنیا میں تو ماں کی گود میں تھے، والد تو دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ کی ماں، رضائی ماں بنی. جی. اور بھی رضائی مائیں ہیں، لیکن حلیمہ تشریف لاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی چادر مزمل والی، یا ایھا المزمل، جس کا ذکر قرآن کی زینت بنتا ہے، وہ مزمل والی چادر جس میں ہم گناہگاروں کے گناہ چھپیں گے، ہم گناہگاروں کو پناہ ملے گی. اس چادر کو بچھا دیتے ہیں اماں حلیمہ کے لیے اور بتاتے ہیں یہ میری ماں ہے. سبحان اللہ. تو حقیقی ماں کا کیا ادب ہوگا، کیا مقام ہوگا. تو یہ تو تھا عظمت ماں کے والد. اب ہم نے بات کرنی ہے مصطفیٰ کی ماں کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کی وجہ سے ساری ماؤں کو عظمتیں ملی. سبحان اللہ. وہ ماں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ کچھ نہ ہوتا. بے شک کچھ نہیں. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام نامی اسم گرامی اگر صرفی اعتبار سے دیکھیں تو امن یامن امنن، یہ تو نام ہی امن سے نکلا، امن والی. بے شک. اور یہی امن پھر جب آپ باب افعال میں لے جاتے ہیں تو یہی امن ایمان بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان والی. ایمان والی. امن اور ایمان اس کائنات کو دینے والا. امن اور ایمان کا معاملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کائنات کو دینے والا. سبحان اللہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو سیدہ آمنہ کے ایمان پر تو بات ہم نے کیا کرنی ہے جی. ان کا تو نام ہی اس مصدر میں سے ہے کہ جس میں سے ایمان نکلتا. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. باقی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا کچھ شجرہ نسب یوں ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو دادا جان اور پھر آگے ایسے بالکل ایسے متصل ہو جاتا. سبحان اللہ. 5ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مل جاتا. سبحان اللہ.
تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق یہ قریش سے تھا، بالکل ٹھیک، اور قریش کا ایک قبیلہ ہے بنی زہرہ، اس سے آپ متعلق تھی، اور قریش جو ہے وہ ہاشم سے ہے، بنو ہاشم سے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی قبیلہ قریش میں سے تھے، خاندان قریش میں سے تھے، بالکل صحیح، اور پھر بنو ہاشمی ہیں، ہاشمی ہے بالکل۔ سبحان اللہ۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے جی حضرت عبد المطلب، ٹھیک، حضرت عبداللہ کے والد ماجد سبحان اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، سبحان اللہ، وہ ایک دفعہ یمن کے سفر کے لیے جا رہے تھے۔ جی ان دنوں قیافہ شناس بہت ہوتے تھے، ٹھیک، چہرہ پڑھنے والے، پڑھنے والے ٹھیک، قیافہ شناس تھے۔ وہ قیافہ شناس جو تھا اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے سبحان اللہ، اور کہنے لگے کہ عبد المطلب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی باڈی کو چیک کر لوں۔ دیکھ لوں، عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے سارے اعضاء دیکھو، لیکن ظاہرہ جو مستور اعضاء ہوتے ہیں سطر وہ تو نہیں دکھایا جا سکتا، باقی دیکھو۔ ٹھیک ہے، وہ چہرہ دیکھتا رہا، وہ آنکھیں دیکھتا سبحان رہا، اللہ، وہ کانوں کا مشاہدہ کرتا رہا، وہ ہاتھ دیکھتا رہا، پاؤں دیکھتا رہا، جسے کو، قد کاٹ کو دیکھتا رہا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا اشہد ان فی احدا یدیک ملکن جی وفی الاخری نبوتن۔ سبحان اللہ، کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں آپ کے ایک ہاتھ میں بادشاہت ہے سبحان اللہ، اور دوسرے ہاتھ میں نبوت۔ ٹھیک، اتنی بات کہنے کے بعد قیافہ شناس نے حضرت عبد المطلب کو مشورہ دیا جی کہ آپ بنو زہرہ جو کہ قریش کے ایک قبیلے کا نام ہے، جی آپ اس کے اندر کسی عورت سے نکاح فرما لیجیے، ٹھیک، تو یہ جو میں نے پشین گوئی کی ہے، یہ جو میں نے قیافہ لگایا ہے، یہ پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے بنو زہرہ میں، ٹھیک، اور وہاں ایک حالہ نامہ عورت تھی، جی اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، سبحان اللہ، عقد نکاح ہوا، اور آپ نے اپنے فرزند ارجمن جی حضرت عبداللہ کا نکاح بھی بنو زہرہ کی قبیلے کے اندر کرنا چاہا، ٹھیک، اور بنو زہرہ کا انتخاب کیا۔ بالکل ٹھیک، اب بنو زہرہ کے اندر بھی ایک واقعہ ملتا ہے جی کہ ایک عورت تھی جس کا نام سودا تھا، وہ بھی بڑی قیافہ شناس تھی۔ ٹھیک، اس نے کیا کیا، اس نے بنو زہرہ کی کچھ عورتوں کو اکٹھا کر لیا، لڑکیوں کو، جی اور لڑکیوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنو زہرہ کے اندر مجھے کوئی نذیر یا نذیرہ، ٹھیک، ڈرانے والا یا ڈرانے والی جو ہے وہ کوئی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک، تو بنی زہرہ کی لڑکیاں اکٹھی کر دو، میں ذرا سب کو چیک کروں۔ صحیح، اس نے اپنے اس جادوئی انداز سے قیافہ شناسی کے مطابق ہر لڑکی کو چیک کیا، بنظر عمیق چیک کیا، ٹھیک، اور بتاتی رہی کہ تیرا مستقبل یہ ہوگا، تیرا فیوچر یہ ہوگا، تیرا نکاح فلاں سے ہوگا، یہ ہوگا۔ بالآخر وہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چیک کرنے کے بعد کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ تو خود بھی نذیرہ ہے سبحان اللہ، اور تیرے بطن اطہر سے کوئی نذیر پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حاضہ النذیرۃ او طالد نذیرا لہ شان جی و برہان منیر۔ سبحان اللہ، سیرت حلبیہ میں اس کے لکھا، پاس علم تھا، کاہنہ تھی، کائنات ہے، اور قیافہ شناس تھی، ہاں یہ جی، ایک علم ہے، علم ہے۔ اگرچہ محدود ہی ہو لیکن اپنے علم کے مطابق اس نے یہ قیافہ کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا، ہاں، اس نے کہا کہ یہ تو نذیرہ ہے، سبحان اللہ، یعنی ڈرانے والی ہے، بے شک، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی۔ بے شک، او طالد نذیرا، سبحان اللہ، یا یہ کسی نذیر کو جنم دے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس نذیر کو جنم دے گی لہو شان، اس کی شان یہ ہے وہ برہان منیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ایک روشن دلیل، دلیل ہو۔ سبحان اللہ، اور قرآن پڑھ کے دیکھیں قد جاءکم برہان من ربکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہاں پر دلیل کا تو ذکر کیا جی، لیکن کس کی دلیل اس کا ذکر نہیں، اس کا اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ سبحان اللہ، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سبحان اے اللہ، لوگو سبحان اللہ،
اللہ نے تمہاری طرف اب تمہارے رب کی برہان بھیجی، برہان بھیجی، جی ان کی ادائیں دیکھنا، ان کی ولادت دیکھنا، خلوت جلوت دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا دیکھنا، سبحان اللہ، ان کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کی دلیل کے طور پر تمہیں نظر آئے گی، سبحان اللہ، سبحان اور تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ رب کائنات کا ہی شاکار ہے، سبحان اللہ، اور کوئی اتنی عظمت کسی کو عطا ہی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پھر حضرت بنو زہرہ کے سردار تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد وہب، جی وہ بھی سردار تھے اپنے علاقے کے۔ اچھا ضابطہ یہ ہوتا ہے جی کہ لڑکے والے لڑکی کو پیغام نکاح بھیجتے ہیں، لیکن ادھر الٹی گنگا بہی ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے رشتے کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت وہب کی طرف پیغام نکاح نہیں بھیجا ان کی بیٹی کا، بلکہ وہب نے اظہار کیا عبد المطلب کو کہ اپنے بیٹے کا نکاح میری بیٹی سے۔ سبحان اللہ، اور اسی طرح اب جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح کا ذکر کرتے ہیں جی جی تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاروباری تعلق تھا، جی تو حضور کو پیغام، حضور کی تو سوچ میں بھی نہیں تھا شاید بالکل صحیح کہ میں نکاح کروں، لیکن نکاح کروں، ان سے نکاح کروں، جی تو خود ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خاتون جو ہیں اور بالخصوص بیوہ خاتون، جی 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 وہ اپنے عقد کے لیے وہ پیغام بھیج سکتی ہیں، یا جو بیٹی ہے اس کے والدین جو ہیں وہ پیغام عقد جو ہے وہ بھیج سکتے بھیج سکتے ہیں، بالکل بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ لڑکا نیک ہو، نیک ہو، کف مل جائے، بالکل صحیح، ہم کف ہو تو نکاح میں تو ظاہر ہے کہ آپ نے دیر نہیں کرنی، حدیث پاک تو پڑھی ہے، بالکل صحیح، جنازہ آ جائے تو فوری پڑھا دو، بالکل ٹھیک، کف مل جائے بیٹے بیٹی کا نکاح کر دو، فوراً کر دو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ترغیب دی ہے۔ سبحان اللہ، تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک قدر مشترک ہوئی کہ حضرت عبداللہ کے لیے بھی سیدہ آمنہ کے نکاح کے حوالے سے ان کے والد وہب نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، بالکل ٹھیک، یہ ایک یعنی رواج سے ہٹ کے بات تھی، بالکل، اور ادھر خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام نکاح، بے شک، سبحان اللہ، تو ان کا نکاح ہوتا ہے، اور نکاح ہونے جب نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ سیدہ آمنہ کا، جی اب عرب کا رواج تھا کہ 3 دن سسرال میں رہتے، ہمارے پاکستان کے اندر بھی بعض کئی جگہوں پہ گھرانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ شادی کے بعد آپ ولیمے کے بعد وہ مکلاوا لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر 2-3 دن دلہا اور دلہن کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں سسرال پر، تو شاید یہ رواج ادھر سے ہوا ہو، یہ کشید ادھر سے ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ اپنے سسرال کے ہاں 3 دن کے لیے رہنے کے لیے گئے مقام ابوا میں، ٹھیک، اور اس کے بعد جب 3 دن کے بعد واپس آئے مکہ المکرمہ میں، جی تو آتے ہی حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں، تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تشریف لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اب جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے جی تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، حمل کا بوجھ ہوتا ہے، کئی اعتبارات سے ان کو مسائل ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ما شعرت بانی حملت بہ سبحان اللہ، ولا وجدت له شکلا ولا وحما کما تجد النساء، سبحان اللہ، اما آمنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے بطن اطہر میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھ پر کوئی حمل کا بوجھ نہیں، سبحان اللہ، سبحان کوئی وحشت نہیں۔ سبحان اللہ، جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہیں کھٹی میٹھی چیزوں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، جی اما آمنہ فرماتی میں بالکل پہلے کی طرح تھی، سبحان اللہ، کوئی حمل کا سکل نہیں تھا، بے شک، کوئی کھٹی میٹھی جو ڈکاریں نہیں تھی، کوئی کھٹی میٹھی چیزوں کی طرف میرا میلان نہیں تھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ وآتانی آتن، ایک آنے والا میرے پاس آیا، جی وَأَنَا بَيْنَ النَّامَةِ وَالْيَقْظَانَةِ، میں نیند اور غیر نیند کے درمیان میں تھی، ٹھیک ہے، سونے اور جاگنے کے درمیان میں تھی۔ فقالا، ایک آنے والے نے مجھے کہا حل شعرت بأنک قد حملت سید الانام، سبحان اللہ، زرقانی کے اندر یہ عبارت موجود ہے سبحان اللہ، کہ آنے والے نے مجھے کہا کہ اے آمنہ تو حاملہ ہو گئی ہے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ، سید الانام، سبحان اللہ، جو اللہ کی ساری مخلوق کے سردار، سردار ہیں، بے شک،
اللہ کی ساری مخلوق کے سبحان سردار. اللہ سبحان اللہ. اور یہاں پر ایک واقعہ جو اس سے پہلے ہوا جی وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جی آپ کی پیشانی میں ایک لوگ نور دیکھا کرتے. سبحان اللہ. نور اور محمد صلی اللہ جب وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم بستر ہوئے ہیں جی تو وہ نور منتقل بطن آمنہ میں ہوا ہے. جی تو حضرت عبداللہ کو دوبارہ دیکھا گیا تو پیشانی میں وہ نور نظر نہیں آیا. اللہ اور اس وقت بھی قیافہ شناسوں نے کہا کہ یہ نور منتقل ہو چکا. سبحان اللہ سبحان اور پھر وہ بطن آمنہ میں آتا ہے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب واقعات بیان کرتی ہیں. سبحان اللہ. مجھے شکل نہیں محسوس ہو رہا. اور ایسا روایات میں موجود ہے کہ ایسی عورتیں نہ تمہارے تصور میں نہ میرے خیال میں جو مجھے آ کے پنکھا جلتی سبحان اللہ اور آسمان کی بدری میرے سر پہ سایہ کرتی سبحان اللہ اور جس پتھر پہاڑ کے پاس گزرتی ہوں وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو جب دیکھتی ہوں کوئی بھی نظر نہیں آتا. سبحان تو یہ تمام واقعات اجمل منک لم تلد النساء. سبحان اللہ. یہی تو ہے یہی تو ہے. کہ ایسے خوبصورت حسین و جمیل تو کسی خاتون نے کسی عورت نے جنم ہی نہیں دیا. کیسے دے سکتے تھے؟ کائنات کی سب سے عظیم ماں. یہ ماں بھی بے مثال تھی بے شک. اور ماں کے بطن حضرت سے پیدا ہونے والی شخصیت جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بے مثال تھے. سبحان اللہ. تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام آ جاتے ہیں جی تو اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. مجھے ذرا وحشت ہوئی. ٹھیک ہے. تنہائی محسوس. حضور کی آمد کا وقت آ گیا. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کی دیوار سے دراز قد والی روشن چہرے والی سبحان اللہ بڑی نورانی شخصیات مائیاں سبحان اللہ. عورتیں رونما ہوتی ہیں. ایک عورت میرے پاس آ کے کہتی ہے من مثلک یا آمنہ. سبحان اللہ. اے آمنہ تیری مثل کائنات میں استفہام انکاری ہے. کون ہو سکتا؟ کون ہو سکتی ہے؟ کوئی عورت نہیں تیری. کیا ہوا بھائی؟ مائی صاحبہ اے آمنہ پہلے تو میرا سلام قبول کرو. سبحان اللہ. تو آمنہ فرماتی میں نے پوچھا اما جان آپ کون ہیں؟ فرمانے لگی میں حوا ہوں آدم کی زوجہ ہوں سبحان اللہ. اور آج تیرے بیٹے کی دایا بن کے آئی ہوں. سبحان اللہ. ایک اور مائی صاحبہ تشریف لاتی ہیں جی وہ بھی من مثلک یا آمنہ کہتی سبحان ہیں. اللہ. میں پوچھتی ہوں اما جان آپ کون ہیں؟ وہ فرماتی ہیں میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں سبحان اللہ. اور تیرے بیٹے کی دایا بن کے آئی ہوں. اللہ اکبر. سیدہ حاجرہ آتی ہیں اور عورتیں آتی ہیں اور آ کے آسیہ رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری عورتیں آتی ہیں اور مبارکباد دیتی ہیں. جی تو یہ تو اس کو بڑھاتے جائیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ اماں آمنہ ہی ہیں جنہوں نے وہ ولادت کے عجائبات کا ذکر کیا. سب سے پہلے میلاد بیان. میلاد بیان کیا. سبحان اللہ. وہی اسی طرف آ رہا تھا کہ سب سے پہلے میلاد حضور کی ولادت کا سبحان اللہ. تذکرہ یہی کیا ہے. بے شک. اور انہی سے سن کے وہ جو پاس عورتیں تھیں صحابہ کی مائیں تھیں سیدہ انہوں نے رضی اللہ عنہ اور انہوں نے بتایا کہ یہ واقعات رونما ہوئے. فرماتی ہے رسول اللہ پیدا ہوئے آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا کان لگا کے سنا تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. تو جتنا بھی اس کو طویل کر دیا جائے کیا ماشاءاللہ. جی ناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ لاکھوں کروڑوں سلام ہوں آپ کی ذات بابرکات پر سبحان اللہ. کہ جن کے ظاہری وسیلے سے ہمیں اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے. یہ کائنات کی رنگینیاں رعنائیاں عطا فرمائیں. ہمارے دوسرے مہمان اسکالر نعت خوانی کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کا ذوق بھی رکھتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ جناب سید محمد جنید بخاری شاہ صاحب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہ عقیدت پیش کر دیجیے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک اور میلاد پہ جو تذکرے چل رہے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عرش کی جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کا آج کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے تذکار پاک ہو رہے ہیں کہ جن کی نسبت سے، جن کے تصدق سے، جن کے وسیلے سے کائنات کی تمام ماؤں کو عظمت، رفعت، شان اور مقام و مرتبہ عطا کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے دونوں معزز مہمان اسکالر، میں چاہوں گا جناب سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ولادت باسعادت کے جو واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے اس پر بھی، اور جو نور کا ظہور ہوا اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کے ایمان کو جلا بخشیے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جی، ان کے ساتھ جو ہمارا پہلا سٹیپ گزر چکا ہے جی اس کے اندر اشارتاً میں نے عرض کیا ہے جی کہ ان کے ساتھ نکاح کا انتخاب، اگر ہم یہ سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ جی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا، سیرتوں کا مطالعہ کریں جی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، حضور کے معجزات کی طرف نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، سبحان اللہ، اور سیدہ حوا سے لے کر سیدہ آمنہ تک، سبحان اللہ، اللہ نے ہر ماں اور ہر والد مخصوص منتخب فرمایا، خود انتخاب فرمایا، سبحان اللہ، اور وہ اللہ کے محبوب، پسندیدہ، چنیدہ پیارے بندے، اپنے دور کے اندر ان کا ایک اپنا مقام، اپنا وقار، اور وہ اپنے دور کے اندر لوگوں کی مشکلات دور کرنے کا باعث بے ہے۔ شک بے شک بے شک، کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ انہی کے پاس آتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد میں سے کوئی شخص سبحان ہوتا۔ اللہ، سبحان اللہ، ایک تو یہ بات، بالکل ٹھیک، دوسرا ایسا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولاد بھی منتخب فرمائی. جی یہ بھی چنیدہ لوگ تھے, سبحان اللہ, بے شک یہ بھی چنے ہوئے لوگ تھے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں. بالکل. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, جی مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی آل اولاد جو ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال تھی. بالکل ٹھیک. اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن محمد الرسول اللہ وہ ہستی ہیں بے شک کہ ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بے مثال نبیوں میں تھے, بے شک انہی کی اقتداء میں اور انہی کی تابع فرمانی کرتے ہوئے حضور کے خاندان کے افراد, حضور کی اولاد اور حضور کی ازواج ہوں, سبحان اللہ, حضور علیہ السلام کے بیٹے ہوں, حضور کی بیٹیاں ہوں, بے شک بیٹیاں ہوں, شہزادے شہزادی, جی شہزادے شہزادیاں, نواسیاں, یہ تمام کے تمام منتخب چنیدہ شخصیات. بے شک. اور مجھے آگے بڑھنے دیجیے, جی جی آگے قیامت تک بالکل صحیح. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے لوگ مسائی جمیلہ کریں گے, میں سمجھتا ہوں بلکہ قرآن و حدیث اس پر شاہد ہے جی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر کے اندر چن لیے. منتخب فرما لیں. یہ ہر بندے کا حصہ ہے سبحان اللہ. کہ کسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو صحابہ کرام علیہ رضوان, پھر ان کے بعد تابعین, پھر تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء صحاب, یہ تمام کے تمام اپنے ادوار کے اندر شخصیات چنی گئیں اور ابھی چنی جائیں گی یا چنی جا چکی ہیں, ان کا اظہار بھی نہیں ہوا اور ہوتا رہے گا وقت کے ساتھ ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدہ آمنہ کا انتخاب کر لیا, جب قیافہ شناس نے حضرت عبد المطلب کو کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ایک ہاتھ میں بادشاہت ہے جی اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے نبوت ہے, تو اس لیے آپ بنو زہرہ کی طرف رجوع کریں. بالکل ٹھیک. پھر آپ نے بنو زہرہ کے اندر عبد المطلب نے بھی نکاح کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح بھی بنو زہرہ میں کیا. سبحان اللہ. اور پھر وہ میں نے یہ بھی پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ وہ قیافہ شناس جو جادوگر عورت تھی اس نے بھی عورتوں میں سے انتخاب کیا. ٹھیک ہے. اب اصل میں وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور کے ولادت کے لیے یہ تمام کے تمام واقعات رونما ہوتے رہے. اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا, اور یہ بھی واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک اور عورت تھی جس نے حضرت عبداللہ کو پیغام نکاح بھیجا تھا. بالکل ٹھیک. بھیجا تھا. آپ نے اس پیغام نکاح کو اس وقت قبول نہ کیا. بعد میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا, اور نکاح ہونے کے بعد جب حضور کا نور منتقل ہو گیا سیدہ آمنہ کے بطن عطر کے اندر, پھر عبداللہ کو خیال آیا کہ میں اس عورت کا بھی پیغام نکاح کیوں نہ قبول کر لوں. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اس کے پاس اور پوچھا, ہاں بھی اب تیرا کیا پروگرام, میں نکاح کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا نہیں, میں جس وجہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں وہ نور کوئی اور لے گئی ہے. سبحان اللہ. وہ آمنہ لے گئی ہے, تو اب نہیں ضرورت. میرا مقصد تو وہ نورانیت تھی. بالکل. کہ وہ نور میرے اندر منتقل اور میں اس نور کی ماں بنوں. یہ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا آمنہ کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہیں. اماں آمنہ کے بے شمار واقعات. اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چھت پر لیٹی ہوئی ہوں, یہ آسمان کے ستارے میری چھت کے قریب ہو گئے, چاند میری چھت کے قریب ہو گئے. سبحان اللہ. اسی طرح فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے حضور کی ولادت کے وقت. جی. تو علمن بالمشرق وعلمن بالمغرب وعلمن علی ظہر الکعبہ. ایک جھنڈا میں نے مشرق میں دیکھا, ایک مغرب میں دیکھا, ایک کعبے کی چھت پر دیکھا. تو اس سے تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اللہ جھنڈیوں سے نہیں اپنے الوہی جھنڈوں کے ساتھ حضور کی آمد کی خوشی کا اعلان فرما رہا, اور ملائکہ لے کے آ رہے تھے. اور اسی طرح ہم آج کل لائٹنگ کرتے ہیں, کمکمے لگاتے ہیں. جی. اللہ نے کہا کہ یہ میں ایسے کمکموں کا اور ایسی لائٹ کا بندوبست کرتا ہوں کہ قیامت تک وہ لائٹ کو لگا ہی نہ سکے. اللہ کے انتظامات اس کی شان کے مطابق, بے شک بے شک, اس کے کمکمے اس کی شان کے مطابق تھے, اپنے طریقے, اس کے جھنڈے اس کی شان کے مطابق تھے.
اس کے وہ جو غالیچے تھے وہ اس کی شان کے مطابق تھے. اس کے جب میلاد کا واقعہ اللہ سنا رہا ہے، جن شخصیات کو، وہ شخصیات بھی اس کی شان کے مطابق تھی. وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ذواتی جی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم ارواح کے اندر یہ سارا سلسلہ. تو اس سے ہمیں یہ سب اشارے نظر آ رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، حضور کی ولادت پر یہ اظہار خوشی مختلف طریقوں سے فرما رہا ہے، تو ہم بھی اپنی بساط کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت کی خوشیاں منائیں. بالکل بالکل. جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ کی عظمت، رفعت اور شان ان ہستیوں کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ والدین کریمین طیبین طاہرین ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین اور تمام آباء و اجداد، ان کو اللہ رب العزت نے ظاہری باطنی ہر قسم کی طہارت، پاکیزگی، ایمان، تمام دولتوں سے نوازا تھا. اسی حوالے سے ایک آج کے ہمارے اس معاشرے میں ایک بات پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ بڑی دل کے لیے تکلیف دہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما و سلام اللہ علیہما معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس حوالے سے جناب سید محمد جنید شاہ بخاری صاحب، آپ مختصراً وضاحت فرما دیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا ایمان، مقام و مرتبہ اور شان کیا تھی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قبلہ مفتی لقمان صاحب، سیر انگیز گفتگو ہو چکی. جی. اب ایمان والدین مصطفیٰ، اس حوالے سے ترمذی شریف میں کتاب الدعوات میں ایک حدیث پاک موجود ہے. جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی خلق الخلق سبحان اللہ فجعلنی فی خیرہم سبحان اللہ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ. سبحان اللہ. پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل سبحان اللہ فجعلنی فی خیرہم قبیلہ سبحان اللہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیوتا. سبحان اللہ. پھر آخر میں فرمایا فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے مخلوق پیدا کی، تو ان سب میں سے جو سب سے بہترین مخلوق تھی اس میں رب کائنات نے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اللہ نے ان کے دو گروہ کیے، ان میں سے جو سب سے بہتر گروہ تھا حضور نے فرمایا اللہ نے اس گروہ میں مجھے رکھا. سبحان اللہ. پھر فرمایا ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ جس میں مجھے چنا، جو میرے لیے چنا گیا، جی. پھر اس میں خاندان بنائے. سبحان اللہ. فرمایا ان سب میں جو سب سے بہتر خاندان تھا رب کائنات نے اس میں مجھے رکھا. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا ان تمام خاندانوں میں جو سب سے بہترین گھر تھا سرکار نے فرمایا وہ رب کائنات نے گھر میرے لیے چن لیا. سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا جس طرح رب کائنات نے مجھے تمام مخلوقات میں، ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا اور افضل و اعلیٰ چن کے رب کائنات نے اس کائنات میں بھیجا، تو اسی طرح میرے لیے گھر بھی وہ چنا جو سب سے افضل و اعلیٰ. سبحان اللہ. اب یہاں پہ میں قبلہ مفتی صاحب اور قبلہ پیر صاحب کی گفتگو، قبلہ پیر صاحب کی نظر ایک اپنی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا. اب یہاں رب کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو مجھے رب کائنات نے گھر عطا فرمایا. اب گھر کا اطلاق در و دیوار پہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے گھر میں رہنے والے افراد پہ ہوتا ہے، فیملی ممبرز پہ ہوتا ہے، فیملی ممبرز پہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کا لفظ استعمال فرمایا، خیرہم کا لفظ استعمال فرمایا. اب بتائیے کہ جہاں پہ خیر ہو وہاں شر ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ خیر ہو وہاں کفر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. جہاں پہ حضور خیر کا لفظ استعمال فرما دیں وہاں شرک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو پتہ چلا حضور کو رب کائنات نے جس گھر میں بھیجا وہ گھر حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کو خیر کا لفظ استعمال کر کے جب ارشاد فرما رہے ہیں
تو پتہ چلا یہاں پہ کفر نہیں تھا، یہاں شرک نہیں تھا، یہاں کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ یہاں پہ کون موجود تھا؟ یہاں عبداللہ موجود تھے اور آمنہ موجود تھے، اور یہ دونوں شخصیات مومن تھی۔ بے شک ایک اس حوالے سے ثابت ہوا۔ دوسرا، ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یزل اللہ عز وجل جی ينقلني من اصلاب الطیبہ الى ارحام الطاہرہ۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے میرے نور کو مجھے سبحان اللہ، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل۔ سبحان اللہ۔ اب کافر پاک نہیں ہوتا، انما المشرکون نجس، نجس مشرک پاک نہیں ہوتا، نجس ہوتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ یہ فرما دیں کہ رب کائنات نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا ہے، تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور کے والدین مشرک تھے یا معاذ اللہ کافر تھے، تو اس کو اپنے ایمان کا محاسبہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے ایمان کا فکر کرنی چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ اور ایک اور بات اس حوالے سے عرض کر دوں، پہلے آپ نے جب گفتگو شروع کی تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ چیز اسی طرح عرفہ والا ہو جاتی ہے، پھر اس چیز کی وہ ویلیو نہیں رہتی جو پہلے تھی، بلکہ جب مصطفیٰ سے منسوب ہو گئی پھر اس کی ویلیو، اس کی قدر اور اس کی منزلت اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس شہر سے حضور کی نسبت ہو جائے، لا اقسم بہذا البلد، بے شک بے شک، اللہ اس شہر کی قسم اٹھائے، بے شک۔ اور بلکہ حضرت شیخ عبدالاکمل سے دہلوی سے پوچھا گیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو آپ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جناب عشق والا جواب دیا کہ جب حضور مکہ میں موجود تھے تب مکہ افضل تھا، جب حضور مدینہ میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ اور آج بھی جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارکہ مسلمان علماء کا، جمہور علماء، میں یہی عرض کرنے لگا ہے جی، کہ جہاں پہ حضور اب بھی موجود ہیں، اس پہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ صرف عام شہر سے نہیں، اللہ اکبر، اس کائنات سے نہیں، بلکہ عرش اولا سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ جہاں پہ حضور، اور علماء کا اجماع ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے پر کچھ مٹی کے اثرات ہوں جی تو اس حضور کے کپڑے کو میلا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جس جوتی کو حضور سے نسبت ہو گئی، سبحان اللہ، جس نعلین کو حضور سے نسبت ہوگی، جن نعلین کو جی، اس کو کوئی نعیل کہہ دے، اللہ، تصغیر کے سیغے سے استعمال کر لے، علماء نے فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو آج کی اس گفتگو میں اسی گفتگو پہ اسی بات پہ اپنا اختتام کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کا، کہ جس جوتی کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، جس کپڑے کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، جس مٹی کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، اور جس شہر کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو جس کے رحم سے مصطفیٰ نکلے ہوں اس رحم کا عالم کیا ہو، سبحان اللہ، وہ کیوں نہیں ایمان والی ہوگی۔ اور پہلے بات ہو گئی کہ جس کا نام ہی آمنہ ہو، بے شک، اس کو لوگ کافرہ کہیں، تو معاذ اللہ یہ بات۔ اور اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ دن دنا کے والدین مصطفیٰ کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو مشرک کہتے ہیں، فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زبانیں روک لیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے والی بات ہے۔ اور قرآن میں واضح موجود ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اس کے لیے رب کائنات فرماتا ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہے۔ تو حضرات گرامی، میں یہی عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے بھی کہ ان پاک شخصیات کہ جو مصطفیٰ سے منسوب ہو جائیں، ان کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو دیکھو، اور وہ نسبت حضور کی جس طریقے سے بھی ہو اس نسبت کا حیا کرو، وہ حضور کے یاروں کے ساتھ نسبت ہو، وفاداروں کے ساتھ، صحابہ سے نسبت ہو، کسی بھی ایک صحابی کے ساتھ ہو، ادنا درجے یا اعلیٰ درجے والے کے ساتھ ہو، حضور کی اہل بیت کے اطہار کے افراد کے ساتھ ہو جائے، حضور کے والدین کے ساتھ ہو جائے، حضور کی تمام نسبتوں کا حیا کرنا یہ ایک غلام مصطفیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور سے محبت کا دعویٰ تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی نسبتوں کا حیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر اگرچہ محدثین نے اس بات کی تصریح بھی کی ہے کہ دین ابراہیمی پر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین کریمین رضی اللہ عنہما وسلام اللہ علیہما، اور دوسری یہ بھی انہوں نے تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرما دیا
کہ آپ کے لیے وہ زندہ ہوئے اور آپ کا کلمہ جو ہے، جو کلمہ اسلام ہے، وہ پڑھا۔ اور ایک بات بس آخری میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہم پڑھتے ہیں نماز میں عرض کیا کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ آل ابراہیم کون ہے؟ یہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات یاد آ گئی کہ ایک حدیث پاک کے الفاظ روایات میں ملتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کائنات میں 7 بندے ایسے موجود تھے روز ازل سے لے کے اب تک، بالکل، کہ جن کی وجہ سے یہ زمین قائم تھی۔ ٹھیک ہے، وہ 7 افراد اہل اللہ تھے۔ حضور نے فرمایا وہ ہر دور میں موجود تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کے دور اس طرح 7 افراد موجود جی اس طرح کی ملتی ہیں روایات کے چند لوگ ایسے ہر دور میں رہے ہیں جو دین اسلام ہی پر تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہاں سے کہ حضور نے فرمایا روایات میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو حضور کا نور چلا، سبحان اللہ، جو حضور کی آل، جو جس نسبت سے اور جس لڑی سے حضور علیہ السلام کا ظہور ہوا، وہ انہی 7 افراد میں سے ہوا، اور وہ 7 افراد دین پر قائم تھے اور اہل اللہ تھے، اللہ کے مقرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی طہارت و پاکیزگی اور ایمان کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس پر شاہد ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنے والوں میں ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور یہ منتقل ہوتا رہا۔ آج کا یہ پروگرام، اس کے آخر میں میں یہ چاہوں گا اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی پیر سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب آپ سے کہ مختصر دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب کائنات تمام فوجگان مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ آمین۔ اگر کسی مسلمان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا، رب کائنات اس کے عذاب کو دور فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیاں معاف فرما دے، جس قدر گناہ کر چکے وہ معاف فرما۔ اللہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے کراہت عطا فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں پچھلے تمام گناہوں سے۔ ناظرین کرام کے اندر جتنے حضرات دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، یا اللہ ہم تمام کے گناہ معاف فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار، ناظرین میں سے کوئی بیمار لا علاج مریض جن کو ڈاکٹرز اور طبیبوں نے قرار دے ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی سچی محبت نصیب فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، رزق لال فراخی کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ 9 نیوز نے یہ جو مسائی جمیلہ کی ہر موقع پر ہر دن کی مناسبت سے پروگرامز کرتے ہیں، اللہ کریم ان میں جتنے حضرات شریک ہیں، کیمرہ مین بھائی ہیں، مفتی لقمان صاحب ہیں، اور یہ اسکالرز جو آتے جاتے ہیں، اور جتنی ان کی ٹیم ہے اس چینلز کے جو آنر ہیں، اللہ کریم تمام کی دنیا آخرت بہتر فرما دے، تمام کو استقامت الدین عطا فرما دے، رزق لال فراخی کے ساتھ عطا فرما دے، حج و عمرہ کی بار بار سعادت نصیب فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی بار بار بامراد با مقصد بعد اب حاضر نصیب فرما دے۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والبیت مبارک۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ عجب